اللہ رب العزت کا قرآن کی مختلف صورتوں میں یہ طرز اسلوب ہے کہ اللہ داعی کو تسلیاں دیتے ہیں، جب مشرکین اور کفار واضح دلائل کا انکار کرتے ہیں، ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، دعوت دینے والے پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، کبھی اسے جادوگر، کبھی مجنون، کبھی کذاب کہتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی کہانیاں کہہ کے رد کر دیتے ہیں۔ اللہ اپنے پیارے پیغمبر امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں۔ سورۃ روم کی آیت نمبر 52 یہ بھی تسلی للرسول ہے۔ کہ یہ مشرکین اگر نہیں مان رہے تو اس میں آپ کی دعوت کا کوئی قصور نہیں، آپ کی تبلیغ میں کوئی کمی نہیں، یہ ضدی ہیں، ہٹ دھرم ہیں، ان پر مہریں لگ چکی ہیں، یہ مردوں کی طرح ہیں، جس طرح مردوں کو آپ نہیں سنا سکتے اسی طرح یہ بھی آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرے گی۔ اس طرح کی آیت یہ سورۃ روم کی آیت ہے 52، سورۃ نمل کی آیت نمبر 80، دونوں آیتوں میں صرف اتنا سا فرق ہے، وہاں کہا اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى،
اور یہاں کہا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ۔ ایک آیت سورت فاطر میں سورت فاطر کی آیت نمبر 22، وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، میرے پیارے پیغمبر آپ قبروں میں مدفون لوگوں کو اپنی بات سنا نہیں سکتے۔ اور یہاں کہا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ، میرے پیارے پیغمبر آپ مردوں کو بھی نہیں سنا سکتے، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، اور آپ بہروں کو بھی اپنی آواز سنا نہیں سکتے۔ اذا ولوا مدبرین، جب وہ بہرے پیٹھ دے کے جا رہے ہوں، بہرا سامنے ہو، بندہ کوئی بات کرے اشارہ کرے تو شاید وہ سمجھ، لیکن جب اس نے پیٹھ دے دی اور آپ پیچھے سے اس کو آواز لگائیں تو آپ اپنی آواز اس بہرے کو سنا نہیں سکتے۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ، اور آپ اندھوں کو راستہ نہیں دکھا سکتے۔ جو اندھا راستے سے بھٹک جائے، آپ نابیناؤں کو اور اندھوں کو راستہ نہیں دکھا سکتے۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، آپ تو صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، فہم مسلمون، اور وہ فرما بردار ہیں، یعنی ان میں انابت ہے، رجوع ہے، طلب ہے، انہیں تو آپ اپنی بات سنا سکتے ہیں۔ ضدی، ہٹ دھرم، دھڑے بندی کا شکار آپ ان لوگوں کو حق بات منوا نہیں سکتے۔ یہ 3 آیتیں ہیں جی قرآن میں جو اس بات پر بڑی کھلی دلیل ہیں کہ مرنے والا، فوت ہونے والا، الموتا، الموتا کا الف لام استغراقی ہے، یعنی اس میں نیک بھی اور بد بھی، اچھے بھی اور برے بھی، عالم بھی اور جاہل بھی، پیر بھی اور ان کے مرید بھی، اللہ کے نبی بھی اور ان کے امتی بھی، یہ سب کو شامل ہے الموتا۔ اور یہ 3 آیتیں اس بات پر دلیل ہیں کہ مردے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، وہ دنیا والوں کا کوئی کلام، پیغام، سلام سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ آپ کے دل میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ جو لوگ مردوں کے سننے کے قائل ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے کہ عام مردے ہوں یا انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، نیک بندے ہوں، وہ سب دنیا والوں کا سلام کلام سنتے ہیں،
تو کیا انہوں نے یہ آیتیں نہیں پڑھی؟ یہ ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے۔ ان میں بڑے بڑے عالم ہیں، بڑے بڑے مفتی ہیں، تو کیا ان کی نظروں سے یہ آیتیں نہیں گزری؟ پھر وہ کیوں قائل ہو گئے مردوں کے سننے کے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ انہوں نے اس کا مفہوم یہ مراد لیا کہ یہاں سنانے کی نفی ہے، کہ میرے پیغمبر آپ سنا نہیں سکتے۔ یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ وہ سنتے بھی نہیں۔ ایک ان کا یہ جواب ہے ان آیتوں کا جو وہ لوگ دیتے ہیں۔ کیا سنانے کی نفی ہے، سننے کی نفی نہیں۔ آپ سنا نہیں سکتے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ مردے سنتے بھی نہیں۔ دوسرا ان کا جواب یہ ہے کہ یہ کفار کو جو مردوں سے تشبیہ دی گئی ہے یہ عدم استفادہ میں دی گئی، یعنی تشبیہ اس بات میں دی گئی ہے کہ وہ آپ کے کلام سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ جس طرح مردے کلام سن کر اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، اسی طرح مشرکین بھی آپ کی بات سن کر اس سے فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ یہ دو چیزیں ان کے ذہن میں ہیں اور انہوں نے ان آیتوں کا مفہوم یہ مراد لی ہے۔ بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے متعلق کہتے ہیں کہ تم نے یہ کہاں سے سمجھ لیا کہ ان آیتوں سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ مرنے والے دنیا والوں کا کوئی کلام، پیغام، گفتگو، آذان، آواز، دعا، پکار نہیں سنتے؟ تم نے یہ کہاں سے سمجھ لیا ہے؟ یہاں سننے کی نفی نہیں ہو رہی بلکہ نفی کس کی ہو رہی ہے؟ سننا۔ یہ ان کا خیال ہے ان لوگوں کا، لیکن اس کا تو بڑا آسان سا جواب ہے۔ اس میں تین چیزوں کا ذکر ہے، صرف مردوں کے سننے نہ سننے کا ذکر نہیں ہے، تین چیزوں کا ان آیتوں میں ذکر ہوا ہے۔ پہلے نمبر پہ مردوں کا کہ آپ ان کو سنا نہیں سکتے۔ یہاں تو آپ نے مانا کر لیا کہ سنانے کی نفی ہو رہی ہے، سننے کی نفی نہیں ہو۔ سنتے تو ہیں، آپ سنا نہیں سکتے۔ تو ہم کہتے ہیں آگے جو اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، میرے پیغمبر آپ بہروں کو بھی اپنی بات سنا نہیں سکتے، تو اس کا بھی یہی معنی ہوگا کہ بہرے سنتے تو ہیں، آپ بہروں کو سنا نہیں سکتے۔ اور آگے جو اللہ نے کہا وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ، آپ اندھوں کو راستہ دکھا نہیں سکتے، تو وہاں بھی یہی معنی مراد ہوگا کہ اندھے دیکھتے تو ہیں لیکن آپ اندھوں کو دکھا نہیں سکتے۔ یہ تو بڑی مزے کا خیز بات بن جائے گی کہ بہرے سنتے تو ہیں، آپ سنا نہیں سکتے، مردے سنتے تو ہیں، آپ سنا نہیں سکتے، اندھے دیکھتے تو ہیں، آپ دکھا نہیں سکتے۔ تو بڑی مزے کا خیز بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ کافر دنیا میں تھے، زندہ تھے، اور میرے آقا انہیں سناتے تھے، ابو جال کو، ابو لہب کو، ان مشرکین کو جب میرے آقا سناتے تھے قرآن تو وہ سنتے تھے کہ نہیں سنتے تھے؟ سنتے تھے۔ اس دنیا میں جب وہ موجود تھے، میرے آقا سناتے تھے تو وہ سنتے تھے۔ مرنے کے بعد ان کی قوت میں تو کمی کو نہیں آئی، وہ تو اب بھی سن رہے ہیں۔ الیاذ باللہ، خاکم بدہن نبی پاک کے سنانے میں کمی آئی، یہی آپ کہنا چاہتے ہیں؟ دنیا میں تھے تو میرے نبی ان کو سناتے تھے اور وہ سنتے تھے، اور وفات کے بعد وہ سنتے تو ہیں لیکن آپ ان کو سنا نہیں سکتے۔ تو یہ بڑی مزے کا خیز بات ہے۔ دوسری بات ذہن میں یہ رکھیے گا
کہ یہ جو آیتیں ہیں نا میں نے پڑھی ہیں، سورت روم کی آیت، سورت نمل کی آیت، یہ عدم سما پر، یعنی اس بات پر کہ فوت شدہ لوگ دنیا والوں کا کلام، پیغام، کوئی گفتگو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، یہ سب سے پہلے ہم نے پیش نہیں کی بطور دلیل، میں نے پیش نہیں کی، نہ ہماری جماعت کے کسی اکابر نے پیش کی ہے۔ ان آیتوں کو سب سے پہلے مردوں کے نہ سننے پر پیش کرنے والی شخصیت کا نام ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے پہلے انہوں نے یہ آیت پڑھی تھی۔ کب؟ جب مشرکین کے 70 آدمی مارے گئے تھے بدر میں، اور 3 دنوں کے بعد آپ نے انہیں گھسیٹ کے ایک کنویں میں پھینک دیا۔ اس کنویں میں پھینکنے کے بعد آپ اس کی منڈیر پہ آئے اور آپ نے ایک ایک کافر کو آواز لگائی، اے ابو جال، اے عتبہ، اے شیبہ، اے امیہ، جو وعدہ ہمارے ساتھ ہمارے رب نے کیا تھا کامیابی کا، فتح کا، وہ وعدہ تو ہم نے سچا پایا، اللہ نے آج سچ کر دکھایا ہے۔ جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا جہنم کا، عذاب کا، شکست کا، تم نے بھی اسے سچا پایا یا نہیں؟ یہ میرے آقا نے ان 70 کافروں سے خطاب کیا۔ وہ مشرکین تھے، ان میں ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، امیہ ہے۔ آپ ان کو خطاب کر رہے ہیں، جو وعدہ ہم سے ہوا اللہ نے پورا کر دیا، جو تم سے رب نے وعدہ کیا تھا تم نے بھی اسے پورا پایا یا نہیں پایا؟ جب میرے آقا ان سے گفتگو کر رہے ہیں، انہیں خطاب کر رہے ہیں، تو ایک روایت میں آیا سب سے پہلے حضرت عمر بولے۔ حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ اتنادیہم بعد ثلاث، آپ ان کو آواز لگا رہے ہیں 3 دنوں کے بعد، حل یسمعون، یہ ذرا لفظوں پہ غور کریں گے آپ، حل یسمعون، کیا وہ سن رہے ہیں؟ سننے کی بات ہے، یہی بات آپ کی توجہ کے لیے کہنا چاہتا ہوں۔ آپ 3 دنوں کے بعد ان سے گفتگو کر رہے ہیں، حل یسمعون، کیا یہ آپ کی بات کو سن رہے ہیں؟ جبکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے انک لا تسمع، تو سب سے پہلے اس آیت کو، اس بات پر کہ مرنے والے دنیا والوں کی کوئی بات سن نہیں سکتے، اس آیت کو سب سے پہلے کس نے پیش کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ہے جی بخاری، صفحہ 566 ہے جی، اور اس کی جلد دوسری ہے، اور میں نے جہاں سے پڑھا ہے وہ ہے جی مسند احمد، صفحہ 287 ہے جی، اس کی بھی جلد دوسری ہے جی۔ یہ 2 حوالے میں نے لکھوا دی، ایک بخاری سے ہے جی اور ایک مسند احمد سے ہے۔ پوچھنے والے کون ہیں؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے کون سی آیت پڑھی جی؟ انک لا تسمع الموتى۔ ایک اور روایت ہے جی، یہ بخاری سے ہے جی، بخاری اس کا صفحہ نمبر ہے 573، جلد ہے دوسری۔ صرف حضرت عمر نہیں بولے، قال ناس من اصحابہ، صحابہ میں سے بہت سارے لوگ بولے۔ اب صرف حضرت عمر نہیں، بہت سارے لوگ بولے۔ اور ایک حوالہ میں اور لکھوانے لگا ہوں، مسند احمد ہے جی، صفحہ 276 ہے، اس کی جلد دوسری ہے۔ فقال له اصحابہ، جب نبی پاک نے ان مرنے والوں سے، ہلاک ہونے والوں سے، کفار سے بات کی نا، تو کئی صحابہ انہوں نے نبی پاک سے یہ بات کی، یا رسول اللہ آپ ان سے کلام کر رہے ہیں جن میں روحیں موجود ہو نہیں ہیں؟ کیا یہ سن رہے ہیں؟ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یا فیس بک کے ذریعے یا یوٹیوب کے ذریعے میرا یہ بیان اور میرا یہ درس جس بندے تک پہنچے، میرا اس سے سوال ہے
کوئی ضد نہیں ہے، کوئی اناد نہیں ہے، آپ بھی اس کے مقابلے میں دلائل دیجئے جو آپ کے پاس کوئی دلیلیں ہیں، تو میری دلیل کو دلیل سے توڑیے گا، اور اتنی وزنی دلیل لائیے گا جتنی وزنی دلیل میں لا رہا ہوں۔ قرآن کی 3 آیتیں، بخاری، مسند احمد اور فرمان حضرت عمر کا اور فرمان صحابہ کا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ صحابہ کا یہ پوچھنا کہ آپ ان سے بات کر رہے ہیں جن کو ہلاک ہوئے 3 دن ہو گئے، کیا یہ پوچھنا اس بات کی دلیل نہیں کہ صحابہ کا نظریہ یہ تھا کہ مرنے والے دنیا والوں کا کلام ہو؟ اگر صحابہ کا یہ نظریہ ہوتا کہ مردے دنیا والوں کی کلام سنتے ہیں تو صحابہ کو تعجب کرنا چاہیے تھا۔ پھر صحابہ کو تعجب کیوں کرنا چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ آپ ان سے کلام کر رہے ہیں، 3 دن ہو گئے ان کو مرے ہوئے، ان کی اجساد میں روحیں موجود نہیں، تو آپ ان سے بات کر رہے ہیں۔ صحابہ کا یہ پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کا نظریہ یہ تھا کہ مرنے والے دنیا والوں کا کلام نہیں سنتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ حضرت عمر کے جواب، صحابہ کے اس تعجب کے جواب میرے آقا نے کیا فرمایا؟ وہ بھی بخاری میں اسی جگہ پہ جو حوالے میں نے پہلے پیش کر دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا، ہاں سنتے ہیں نا، تو ہم نہیں پتا بھی مردے سن دیں؟ کہنا تو یہ چاہیے تھا نبی پاک کو، تمہیں نہیں پتا کہ مردے سنتے ہیں، عجب کیوں کر رہے ہو؟ کہنا تو یہ چاہیے تھا، لیکن میرے نبی نے اس کے بجائے کہا انہم الان یسمعون ما اقول لہم۔ کتنی قیدیں میرے نبی نے لگائیں؟ 3 قیدیں لگائیں میرے نبی۔ حالانکہ نبی پاک کو کہنا چاہیے تھا سنتے ہیں، تمہیں نہیں پتا کہ مردے سنتے ہیں، تعجب کیوں کر رہے ہو؟ لیکن یہ نہیں کہا، میرے نبی نے 3 شرطیں لگا کے جواب دیا، انہم، بے شک وہ، یعنی جن مردوں سے میں بات کر رہا ہوں صرف یہ، ہر مرنے والا، یہ میرے نبی نے پہلی قید لگا دی۔ الان، اب، ہر وقت نہیں، ما اقول لہم، صرف وہ بات جو میں کہہ رہا ہوں، ہر بات نہیں۔ کتنی قیدیں لگا کے میرے نبی نے جواب دی؟ 3 قیدیں لگا کے، صرف یہ مرنے والے، صرف اب، صرف میری بات یسمعون، سن رہے۔ جو لوگ مردوں کے سننے کے قائل ہیں، ایک بات ذہن میں رکھیں، وہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سننے کے صرف قائل نہیں ہیں، وہ ہر مرنے والے کے سننے کے، چاہے وہ کافر ہے یا مسلمان، چاہے وہ نیک ہے یا بد، جو بھی ہے، قبرستان میں جائیں آپ سلام کرتے ہیں وہ سنتے ہیں، وہ ہر مرنے والے کے سننے کے قائل۔ یہ جو میرے آقا نے کہا نا کہ جو بات میں ان سے کہہ رہا ہوں وہ سن رہے ہیں، اسے ان لوگوں نے اپنے دعوے کی دلیل بنا لی۔ دیکھا، نبی پاک نے فرمایا جو بات میں ان سے کہہ رہا ہوں وہ اس کو سن رہے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ مرنے والے دنیا والوں کی بات سنتے ہیں، اسے انہوں نے دلیل بنایا۔ لیکن افسوس اس بات پہ ہے کہ یہی حدیث ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، جس میں نبی پاک کہہ رہے ہیں
کہ بے شک وہ اب جو بات میں ان سے کہہ رہا ہوں وہ اس کو سن رہے ہیں۔ بالکل اسی کے ساتھ آگے روایت ہے، حدیث ہے، اسے وہ حضرات کبھی نہیں دیکھیں گے، بس یہاں تک دیکھیں گے اور کہیں گے دیکھو نبی پاک نے فرمایا، وہ سن رہے ہیں۔ جب یہ بات ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تک پہنچی اور انہیں کہا گیا کہ ابن عمر یوں کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ بدر کے 70 کفار جن کو میں نے خطاب کیا ہے وہ میری بات کو سن رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کے سامنے جب اس کا ذکر کیا گیا تو آپ کی اور میری ماں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ نے کیا کہا رضی اللہ تعالی، کیا کہا؟ کیف یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذالک، اللہ کے رسول یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیف یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذالک، اللہ کے رسول یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ واللہ یقول، جبکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے انک لا تسمع۔ اب مردوں کے نہ سننے پر اس آیت کو بطور دلیل کس نے پیش کیا؟ بولو تو صحیح یار، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اس کو بطور دلیل پیش کی۔ انکار کر رہی، کیف یقول رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ قرآن میں اللہ نے کہا انک لا تسمع۔ تو کہنے والوں نے کہا ماں جی، ابن عمر کہتے ہیں میں نے خود سنا ہے۔ تو میری ماں کہتی ہیں وہ بھول گئے ہیں، وہ بھول گئے ہیں، میرے نبی نے یہ کہا تھا کہ جس جہان میں اب ام المومنین کی فراست دیکھو، ام المومنین کی ذہانت دیکھو، فطانت دیکھو، متانت دیکھو، علم کی گہرائی دیکھو اور قرآن پہ نظر دیکھو، بندہ حیران ہو جاتا ہے خدا کی قسم، اتنا علم، اتنا تفقہ، اتنی گہرائی۔ میری ماں نے کہا کہ انہوں نے سمجھی نہیں ہے بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ جس جہان میں یہ مشرکین پہنچ چکے ہیں ان کو وہاں جا کے اچھی طرح پتہ چل گیا ہے کہ میں سچا نبی ہوں۔ یسمعون کا معنی حضرت عائشہ نے کیا یعلمون، اٹھا لو بخاری، جہاں یہ روایت موجود ہے اس کے ساتھ یہ موجود ہے۔ یعلمون کا معنی کیا کیا؟ یسمعون، یسمعون کا معنی کیا کیا؟ یعلمون، سماع بمعنی علم، سننا بمعنی جاننا، جس جہان میں وہ پہنچ گئے ہیں وہاں جا کے ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اسلام سچا دین تھا، میں سچا نبی تھا۔ ام المومنین کی فراست دیکھیے، قرآن کی آیت کو اپنی جگہ پہ رکھا اور میرے نبی کے فرمان کی ایسی تعویل کر دی کہ وہ بھی قرآن کے مطابق۔ یہ جو قلیب بدر کی روایت ہے، اسے میں عمرے پہ گیا تو میں میدان بدر میں گیا تو وہ جہاں شہدائے بدر ہیں، جہاں وہ مدفون ہیں شہدائے بدر، اور ان کی تختی جہاں لگی ہوئی ہے شہداء کے ناموں کی، اس کے قریب کھڑے ہو کے میں نے اس قلیب بدر کا ایک نقشہ سا پیش کیا تھا۔ میرے ذہن میں نہیں تھا کہ میں کسی کے خلاف بات کر رہا ہوں یا میں کسی کو نشانہ بنا رہا ہوں، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، لیکن پھر بڑی تکلیف ہوئی۔ ایک عالم وہاں پہنچے اور انہوں نے دوسرے تیسرے دن اس کی تردید کی کہ ایک مماتی گمراہ مولوی آیا تھا۔ آپ ذرا ان کی زبانیں ملاحظہ فرمائیں، کتنی شیرینی ٹپکتی ہے ان کی زبانوں سے اور کتنے خوبصورت ان کے الفاظ ہوتے ہیں۔ حالانکہ میری اس پوری تقریر میں
نہ کسی پہ فتویٰ تھا، تقریر کیا تھی وہ تھوڑا سا بیان تھا، نہ کسی پہ فتویٰ تھا نہ بس زبانی تھی، لیکن انہوں نے جناب بات تو ان سے بنی کوئی نہیں، جواب دو نے اس بات کا، ام المومنین کی اس بات کا جواب دو نا۔ ام المومنین نے یسمعون کا معنی یعلمون کیا ہے، سما بمعنی علم، سننا بمعنی جاننا، اور اس آیت کو پیش کیا ہے تمہاری اور میری ماں نے، انک لا تسمع الموتى، اس کا جواب دو نا۔ حضرت عائشہ کا رجوع ثابت کرو نا کہ حضرت عائشہ نے رجوع کر لیا تھا، کوئی بات سامنے، رجوع کیا تھا جی ذرا وہ بھی سنو۔ نبی پاک دفن تھے تو میں بغیر پردے کے داخل ہوتی تھی، حضرت عمر دفن تھے، حضرت ابوبکر دفن تھے تو میں بغیر پردے کے داخل ہوتی تھی، جب حضرت عمر دفن ہوئے تو پھر میں پردہ کر کے داخل ہوتی تھی۔ تو حضرت عائشہ تو اس کی قائل ہیں۔ میں نے کہا موضوع بحث تو سننا ہے، دیکھنا تو ہے ہی نہیں، گفتگو تو ہو رہی ہے سننے نہ سننے میں، آپ جو دلیل پیش کر رہے ہیں وہ تو دیکھنے کی ہے، وہ سننے کی دلیل کیسے بنی آپ کی؟ دلیل دعوے کے مطابق دونا، دعویٰ ہے سننے کا، دلیل کس کی دے رہے ہیں؟ حضرت عمر دیکھ رہے ہیں داخل ہوتی تھی۔ میں پوچھ سکتا ہوں کتنے کمرے تھے وہاں، کہاں سے داخل ہوتی تھی؟ ایک ہی تو حجرہ تھا، داخل کہاں سے ہوتی تھی؟ روایت کے لفظ تو دیکھو۔ پھر یہ مستدرک حاکم جو ہے یہ خود شیعہ ہے، جہاں سے آپ نے روایت لی ہے، یہ ام المومنین کی کم عقلی ثابت کرنا چاہتا ہے۔ دشمن ہے نا حضرت عائشہ کے، مخالف ہے نا حضرت عائشہ کے، تو حضرت عائشہ کی کم عقلی ثابت کرنا چاہتا ہے کہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ۔ حضرت عائشہ اتنی کم عقل تھی، انہیں اتنی سمجھ نہیں تھی کہ جو عمر منو مٹی کے نیچے سے دیکھ رہا ہے وہ کپڑے سے نہیں دیکھ سکتا، نیچے سے وہ دیکھ رہے ہیں، مٹی مانے نہیں ہے، اور وہ دوپٹہ سامنے آیا، دوپٹہ مانے بن گئے۔ آپ نے اس روایت کو لیا، کوئی کام کی دلیل ہے تو پیش کریں، جو کسی کو گمراہ کہنا، مماتی کہنا، شیطان کہنا، فتوے لگانا، یہ تو کوئی بات نہ۔ حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، یہ بخاری کی جو حدیث میں نے پیش کی جس میں ان کے سننے کا ذکر ہے، پھر میری ماں کا جواب ہے کہ سننا نہیں جاننا، وہ راوی ہیں حضرت قتادہ۔ حضرت قتادہ کا قول پڑھو، حضرت قتادہ کیا کہتے ہیں؟ وہ راوی ہے اس حدیث کا، احیاہم اللہ، تھوڑی دیر کے لیے اللہ نے ان مردوں کو زندہ کر دیا تھا، انہیں حسرت دلانے کے لیے، افسوس دلانے کے لیے، تاکہ نبی پاک ان سے بات کریں، انہیں حسرت ہو، ندامت ہو، افسوس ہو۔ احیاہم اللہ، حضرت قتادہ بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو مردے ہوتے ہیں وہ نہیں سنتے، انہوں نے اگر سنا بھی تھا تو تھوڑی دیر کے لیے انہیں اللہ نے کیا کر دیا تھا۔ وہ حضرت راوی جو حدیث کا راوی ہے اس کا قول تو آپ پڑھیں۔ پھر اٹھائیے فتح القدیر، اٹھائیے روح المعانی، اٹھائیے دوسری تفسیر کی کتابیں، کیا انہوں نے نہیں لکھا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے؟ نہیں لکھا انہوں نے، فتح القدیر نے نہیں لکھا، روح المعانی نے نہیں لکھا، ہدایت کے شارح نے نہیں لکھا کہ یہ نبی پاک کا معجزہ تھا، معجزہ۔ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں بتائیے، معجزہ تن نبی پاک نے لکڑی کے تنے سے بات نہیں کی، نہیں کی، پتھروں نے آپ کو سلام نہیں کیا، کنکریوں نے کلمے نہیں پڑھے، معجزہ تن تو لکڑی کا تنا بھی بات کر رہا ہے،
جس تنے کے ساتھ آپ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے، پھر آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا، آپ اس تنے کو چھوڑ کے ممبر پہ آئے تو اس تنے سے رونے کی آوازیں، یہ تو صرف سنن دی گل نہیں، یہ تو رون دی بھی گل ہے، رونے کی آوازیں آئیں۔ میرے نبی اس کے پاس آئے، میرے نبی اس نال گلاں کیتیاں، اس دنیا میں میرا ساتھ چاہتا ہے تو میں ساری زندگی تجھ پہ ٹیک لگا کے خطبہ دیتا رہتا ہوں، اور اگر اس دنیا میں نہیں، جنت میں میری رفاقت چاہتا ہے۔ اس نے جنت کی رفاقت کو قبول کیا، تب میرے نبی پلٹ کے ممبر کے قریب آئے۔ حدیث کے لفظ ہیں جس طرح بچہ روتا ہے اور آخر میں ڈسکورے بھرتا ہے، ڈسکورے، اس طرح ڈسکورے بھرنے کی آوازیں اس تنے سے آنے لگ گئیں۔ اگر میں عطا اللہ بندیالوی اس واقعہ کو پیش کروں کہ لکڑی کا تنا رویا تھا، بولا تھا، اس نے میرے نبی کی بات سنی تھی، یہ میں حدیث پیش کر کے کہوں کہ یہ جو لکڑی میرے سامنے ہے نا، یہ بھی سن دیے، تو آپ مانیں گے میری بات کو؟ مانیں گے آپ میری بات کو؟ اس لکڑی نے سنا تھا تو جن یہ تپائیوں پہ آپ نے قرآن رکھا ہوا ہے یہ بھی سنتی ہے، تو سارے لوگ مجھے پاگل نہیں کہیں گے، سارے لوگ کہیں گے وہ نبی پاک کا معجزہ تھا۔ معجزہ اپنے مورد میں بند ہوتا ہے، معجزہ اپنے مورد میں بند ہوتا ہے، صرف اس لکڑی نے سنا، باقی لکڑیوں کو اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اور وہاں بھی جو 70 کفار نے سنا تھا نا، وہ انہی کے ساتھ بند ہے، باقی مردوں کو ان پر قیاس نہیں۔ معجزتاً آپ نے باقی رہ گئے یہ دلیلیں کہ سنتے نہیں تو سلام کیوں کرتے ہو، سنتے نہیں تو خطاب کیوں کرتے ہو، یہ بڑیاں ڈھلیاں جیاں دلیلاں نے، بڑیاں بودیاں جیاں دلیلاں نے، ان کوئی رس، طاقت، قوت کوئی شے نہیں۔ خطاب کیوں کرتے ہو جی؟ خطاب میں سماج سنتے نہیں تو خطاب کیوں کرتے ہو؟ السلام علیکم، سلام ہو تم پر، یا اہل القبور، اے قبروں والو تم پر سلام ہو، تو اگر سنتے نہیں تو خطاب کیوں کرتے ہو؟ یہ دلیلیں نہیں بنتی۔ نحو کے علماء کے اقوال اٹھا لیجئے، کیا انہوں نے نہیں لکھا کہ خطاب میں سماع ضروری نہیں ہے، کہ جہاں آپ خطاب کریں وہ سن بھی رہا ہو؟ یہ ضروری ہے کہ آپ خطاب، علامہ اقبال نے کوہ ہمالیہ کو خطاب کیا تھا، اے کوہ ہمالیہ، تو وہ کوہ ہمالیہ سن رہا تھا۔ خطاب کے لیے سماع کیا ضروری ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے قریب آئے، بوسہ دینے لگے، پھر خیال آیا میں بوسہ دوں گا یہ نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے ہیں تو یہ کہیں گے سن پتھر دی پوجا پاٹ تو منع کر دینے، تے آپ پتھر میں چومن لگے ہوئے نے، پیچھے ہٹے اور آپ نے حجر اسود کو خطاب کیا، انی عالم انک حجر لا تنفع ولا تضر، میں اچھی طرح جانتا ہوں تو ایک بے جان پتھر ہے، تو میرا نفع بھی تیرے اختیار میں نہیں، میرا نقصان بھی تیرے اختیار میں نہیں، اگر میرے آقا نے تجھے نہ چوما ہوتا تو عمر تجھے کبھی نہ چومتا۔ یہ جو حضرت عمر حجر اسود کو خطاب کر رہے ہیں کس نظریے سے کر رہے ہیں؟ حجر اسود سن رہا ہے؟ یہ بھی کوئی دلیل ہے آپ کی؟ اتنی مودی دلیل، اتنی کمزور دلیل اپنے دعوے پر کہ اگر سنتے نہیں تو خطاب کیوں کرتے ہو؟ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بتوں کو توڑنے کے لیے معبد خانے میں گئے، اس معبد خانے میں گئے جہاں بت پڑے ہوئے تھے، تو توڑنے سے پہلے آپ نے ان بتوں سے کہا تھا الا تاکلون، تو آڈے اگے شرینیاں پہیاں نے، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟
میرے ساتھ بولتے کیوں نہیں ہو؟ ناراض ہو؟ الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ یہ حضرت ابراہیم جو بتوں کو خطاب کر رہے ہیں، کس نظریے سے کر رہے ہیں کہ بت سن رہے ہیں؟ کام کی دلیل لاؤ، مردوں کے سننے پر کوئی کام کی دلیل لاؤ، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ نبی پاک کی انگلی زخمی ہو گئی تو آپ نے فرمایا حل انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی، تو ایک انگلی تو ہے، تو میرے نبی انگلی کو خطاب کر رہا ہے، کس نظریے سے کر رہا ہے؟ سن رہی ہے وہ انگلی؟ میرے ایک پہلے کلپ کہہ رہا تھا اسی مردوں کے نہ سننے پر، ایک عالم نے اس کا جواب دیا۔ میں تو کسی کو کیوں توہین کسی کی کروں، اپنے مسلک کے تو وہ عالم ہے نا۔ تو انہوں نے کہا میں قرآن سے دلیل دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی جب قوم پہ عذاب آتا تو اللہ کے نبی اس عذاب کے بعد وہ جو مشرکین مر گئے ہوتے، ہلاک ہو گئے ہوتے، تباہ ہو گئے ہوتے، تو انہیں اللہ کا نبی خطاب کرتا تھا میں نے تو تمہیں بڑا سمجھایا، میں نے تو دعوت دی، میں نے تو تمہاری بڑی خیرخواہی کی، لیکن تسا میری گل نہیں۔ مولانا فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سنتے تھے، اگر وہ سنتے نہیں تو انہیں خطاب کیوں کیا؟ بات تو وہی آ گئی خطاب والی، وہ سنتے نہیں تو پیغمبر نے خطاب کیوں کیا؟ مولانا یہ خطاب عذاب سے پہلے کیا تھا، ذکر رب نے بعد میں کیا ہے، ورنہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جس قوم پہ عذاب آیا کرتا تھا اللہ پہلے نبی کو اس دیہات اور شہر سے فرماتے تھے آپ نکل جائیں، آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر باہر چلے جائیں۔ وہ جب باہر جاتے تھے اس وقت خطاب کرتے تھے، اور پھر خطاب میں سما ضروری نہیں ہے، وہ حسرت کے لیے ندامت کے لیے انہیں خطاب کرتے تھے۔ میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں۔ ایک لڑکا ہے، وہ موٹر سائیکل بڑی تیز چلاتا ہے، اس کا والد اسے سمجھاتا ہے بیٹا ایسا نہ کیا کرو، ایکسیڈنٹ ایک دن ہوتا، حادثہ ایک دن ہوتا ہے، روز روز نہیں ہوتا، پچھتاؤ گے۔ پھر سمجھاتا ہے، پھر سمجھاتا ہے، پھر سمجھاتا ہے، پھر سمجھاتا ہے۔ باپ کو اطلاع ملتی ہے کہ یہ تو کرتب بھی دکھاتا ہے، باپ اسے سمجھاتا ہے۔ آخر ایک دن ایکسیڈنٹ ہو گیا، بچہ مر گیا، بچے کو چارپائی پہ اٹھا کے گھر لائے۔ اب باپ افسردہ ہے، باپ اس بچے کے سرہانے آ کے کہتا ہے میں تین سمجھاندہ سا نا بیٹا، میں تجھے سمجھاتا تھا نا کہ اس طرح نہ کیا کرو، تو باز نہیں نہ آیا، پھر آج یہ دن ویکھنا پہ آنا۔ یہ باپ بھی اس کے سرہانے کھڑے ہو کے اس سے باتیں کر رہا ہے، سچی سچی گل کرو، کس نظریے نال کر لے؟ وہ بیٹا سن رہا ہے، یا حسرت کے لیے، افسوس کے لیے۔ وہ نبی بھی افسوس کے رنگ میں کہتے تھے ہم نے اتنی محنت کی، اتنے دلائل دیے، تمہیں معجزے ہم نے دکھائے، تمہیں پیار سے ہم نے سمجھایا، تم نے ہماری بات نہ مانی، ہم نے تمہیں ڈرایا مان جاؤ ورنہ تباہ ہو جاؤ گے، اس کے باوجود تم نے نہ مانا، اب تم نے سزا بھگت لی نا۔ یہ حسرت اور ندامت کے لیے ہے، یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ سن رہے ہیں۔ میں نے اس پر ڈھیروں دلائل پیش کر دیے ہیں کہ خطاب کے لیے سننا ضروری نہیں ہے۔ یہ مؤذن ہمارا صبح کی اذان دے گا تو صبح کی اذان میں کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم۔ سردیاں آپ بند کمرے میں ہیں، آپ کے کان میں آواز پہنچی، مؤذن نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، آپ نے وہاں کمرے میں سے اس کو کیا جواب دیا؟ شاباش، صدقتا۔ صدقتا کا کیا معنی؟ اس نے سچ کہا کہ تو نے سچ کہا؟ صدقتا کا کیا معنی؟ صدقتا، تو
نے سچ کہا، تو نے، وہ جو آپ کمرے میں بیٹھ کے مؤذن کو خطاب کر رہے ہیں، تو نے سچ کہا، کیوں کر رہے ہیں؟ وہ سن رہا ہے۔ مؤذن تے تھے مسیح تے پھر دے تو نہیں سن دے، وہاں آپ کی بات اس نے سننی۔ تو خطاب میں سماع ضروری نہیں ہے۔ کوئی کام کی دلیل ہے تو لائیے گا، کوئی کام کی دلیل ہے تو لائیے گا۔ یہ 3 دلیلیں اس پر شاہد ہیں کہ مرنے والے الموتا الف لام استغراق کے لیے سب کو شامل، سب کو شامل۔ ضرورت ہے تو نکال کے دکھاؤ، الموتا سے نکال کے دکھاؤ، سب کو شامل۔ اور قرآن نے 3 جگہوں پہ کہا کہ قبروں والے، مردے، میرے پیغمبر آپ بھی ان کو سنا نہیں سکتے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، یہ عقلی دلیل ہے جی، دعوی توحید پر عقلی دلیل۔ پہلے اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی، میرے پیغمبر آپ کے سنانے میں کوئی کمی نہیں، یہ مردوں کی طرح ہیں، ضدی ہیں، یہ آپ کی بات کو تسلیم نہیں کر۔ اب پھر اللہ نے اپنے دعوے پہ عقلی دلیل دی، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا من ضعف، کمزوری سے، ثم جعل من بعد ضعف قوہ، پھر کمزوری کے بعد طاقت آتی چلی۔ جب پیدا ہوئے تھے ہاتھ ہلتا نہیں تھا، پاؤں ہلتے نہیں تھے، دیکھتا نہیں تھا، سنتا نہیں تھا، چلتا نہیں تھا، پکڑتا نہیں تھا، پھر آہستہ آہستہ قوت آنے لگ گئی، جوانی چڑھی، اعصاب مضبوط ہوئے، ثم جعل من بعد قوت ضعفا، پھر قوت کے بعد پھر کمزوری شروع ہو گئی، وشیبۃ، اور بڑھاپا شروع ہو گیا۔ یہ ادوار ہیں زندگی کے۔ ایک بچہ ہے جو پیدا ہوا ہے، پھر اس کا بچپن ہے، پھر لڑکپن ہے، پھر جوانی ہے، پھر بڑھاپا ہے۔ یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جو، کیا مطلب؟ کسی کو لنگڑا پیدا کر دیا، کسی کو لولا پیدا کر دیا، کسی کو بہرا پیدا کر دیا، کسی کو اندھا پیدا کر دیا، یہ اس طرح چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، یہ جملہ تعلیلیہ ہے، وہی ہے علم والا بھی اور وہی ہے قدرت والا بھی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، یہ ڈراوا اللہ سنانا چاہتے ہیں۔ عقلی دلیل اللہ نے دی اپنی توحید پر، پھر اللہ نے ایک ڈراوا سنایا، جس دن قائم ہوگی قیامت مجرم لوگ قسمیں کھائیں گے، ما لبثوا غیر ساعۃ، کہ وہ ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے دنیا میں یا عالم برزخ میں، صرف ایک گھڑی رہے ہیں ہم۔ قسمیں کھا کھا کے کہیں گے کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح وہ الٹے پھیرے جاتے تھے دنیا میں بھی، جس طرح آج انہیں سمجھ نہیں نہ آ رہی، اسی طرح دنیا میں بھی وہ الٹے پھیرے جاتے تھے توحید سے شرک کی جانب۔ وقال الذین اوتوا العلم والایمان، علم والے لوگ اور ایمان والے لوگ کہیں گے لقد لبثتم فی کتاب اللہ، تم ٹھہرے ہو اللہ کی لکھت میں، الی یوم البعث، اٹھنے کے دن تک، فہذا یوم البعث، پس یہ ہے اٹھنے کا دن۔ بڑی ایک لمبی طویل مدت تم نے دنیا میں گزاری، پھر عالم برزخ میں گزاری، وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تمہیں علم نہیں ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، اس دن نفع نہیں دے گی ظالموں کو ان کا معذرت کرنا۔ یہ دنیا میں غلطی ہو جائے تو بندہ کہتا ہے جی معذرت، قصور ہو گیا جی، معاف کر دو، اس دن یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اس دن معذرت کرنا نفع نہیں دے گی، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ان سے توبہ مانگی جائے گی، یعنی اللہ کہے توبہ کر لو تو میں تمہاری، نہ توبہ مانگی جائے گی، نہ معذرت قبول کی جائے گی۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ،
हमने तो बयान किया लोगों के लिए इस कुरान में मिन कुल्ले मसल, हर किस्म की मिसालें, अकली दलाइल भी, नकली दलाइल भी, दलीलें वही भी, डरावे भी, खुशखबरियां भी, मिसालें भी, तमसीलें भी, फेर फेर के हमने हर तरीके से ये समझाने की कोशिश की कि इस कायनात का इलाह है तो सिर्फ हो। हमने तो हर तरीके से समझाने की कोशिश की है। वलैंजिअतहुम बिआया, मेरे पैगंबर अगर तू उनके पास लेके आए कोई निशानी, कोई आयत, कोई मौइज़ा, लयकूलन्नल्लज़ीन कफरू, तो काफिर कहेंगे इन अंतुम इल्ला मुब्तिलून, नहीं हो तुम मगर बातिल परस्त हो। मानना उन्होंने नहीं है। मेरे पैगंबर आप खुली दलील ले आए, कुरान की कोई आयत ले आए, मौइज़ा ले आए, इन जिद्दी लोगों ने फिर भी तुझे बातिल परस्ती कहना है। कज़ालिक यत्बउल्लाहु, यूं अल्लाह मोहरें लगा देता है उन लोगों के दिलों पर, ला यालमून, जो हक को जानते नहीं है, जो नबी को पहचानते नहीं है। जिद्दी लोग, जिनमें इनाबत नहीं है, मुनीब नहीं है, जिद है उनके अंदर, ऐसे लोगों पर अल्लाह क्या लगा देता है? मोहरें लगा देता है। फस्बिर इन्ना वादल्लाहि हक्कुन, ये आखिर में सूरत रूम खत्म हो रही है, अल्लाह अपने प्यारे पैगंबर को फिर तसल्ली देने लगी है जी। फस्बिर, मेरे पैगंबर हौसला कीजिए, इनकी तरफ से आने वाली मुसीबतें, दुख, तकलीफें, फतवे, फबतियां, मिजाक, रास्ते में कांटे बिछाना, रास्तों का रोकना, कत्ल की तदबीरें, फस्बिर, मेरे पैगंबर सब्र कर, इन्ना वादल्लाहि हक्कुन, अल्लाह का वादा नुसरत वाला और फतह वाला सच्चा वादा है। आखिरी फतह मेरे पैगंबर तेरी होनी है, हमारी मदद आपको हासिल रहेगी, हमारी नुसरत आपको हासिल रहेगी, फतह भी आपके पास आएगी। हल्का न कर दे तुझको वो लोग जो आखिरत का यकीन नहीं रखते, यानी आपको ईज़ा दें, इतना सिताएं कि आप उनके लिए बद्दुआ करने लग जाएं, आपके कदम डगमगाने लग जाएं। ना मेरे पैगंबर, ना इनके लिए बद्दुआ करनी है और ना आपके कदम डगमगाने चाहिए। आप साबित कदमी के साथ इस बात पर कायम रहिए और लोगों को भी इस बात पर कायम रखिए, आखिरी कामयाबी आपकी होगी। सूरत रूम का मरकजी मजमून क्या था? अगर तुम तौहीद पर पुख्ता रहे, पका लो ताकि अगली सूरत का फिर हमने रबत लगाना है अगले जुमे इंशाअल्लाह। अगर तुम तौहीद पर पक्के रहे तो हमारी मदद भी तुम्हारे साथ होगी और हम तुम्हें फतह से हमकिनार भी करेंगे। शर्त यह है कि तुम तौहीद पर पक्के रहो और तुम्हारा रुख सीधा अल्लाह की तरफ रहे और शिर्क उसके अंदर नहीं आना चाहिए।